اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ اب عدلیہ آزاد نہیں رہے گی اس ترمیم کے بعد، تو کیا اس سے پہلے عدلیہ آزاد تھی؟ کیا تب حکومت کا اثر رسوخ نہیں تھا؟ جسٹس ثاقب نثار صاحب کو دیکھ لیں، یا اس کے بعد ابھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ بھی کافی زیادہ خدشات تھے تمام اتحادی جماعتوں کے، تب کیا آزاد تھی اس نہیں، ترمیم سے؟ خدشات کی بات یہ نہیں ہے. پہلے تو کاغذوں میں تو آزاد تھی نا. اب تو کاغذوں میں بھی آزاد نہیں ہے. اب تو آپ نے نظام بنا دیا ہے کہ وہ آزاد نہیں رہے. تو پہلے وہ جیل میں نہیں تھے، لیکن جیل میں آپ نے ڈالا ہوا تھا. تو جو یہ جسٹسز کی بات کرتے ہیں نا، یہ دیکھ لیں ان کو لگایا کس نے تھا. خرابی اس نظام کی ہے، جج لگانے کے اندر خرابی ہے. جب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے، اور اب تو بالکل ہی چھٹی ہو گئی ہے. اب تو ہمیشہ کمپرومائزڈ آدمی، میں کرپٹ نہیں کہوں گا لیکن اصول بیچنے والا آدمی، ویک آدمی اس پر بھی جج لگے گا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو آپ ویک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں جج کی بات کر رہا ہوں، نئے جج لگیں گے. نہیں لگے، میں ابھی سلیکشن آف ججز کی بات کر رہا ہوں. تو یہ شاہ آفریدی صاحب اصول والے آدمی ہیں، جو کم از کم میں نے ان کو دیکھا ہے. اصول کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں. کل کو بھی اصول والے آ ایک سکتے ہیں۔ اچھے چیف جسٹس. نہیں، یہ آفریدی صاحب کو دیکھ لینا کیسے لگے تھے، کس پروسیس سے لگے تھے، ان کا شہرت کیا تھی. اب جو جج لگیں گے ان کی شہرت بھی آپ دیکھ لیں گے. وہ کمزور لوگ لگائیں گے نا. ہمیں تو آدمی نہیں چاہیے جو اصول کی بات اور قانون کی بات کر سکے. لیکن یہی آفریدی صاحب کا تو آج کچھ ہے نہیں. وہ ایک ہائی لیول کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بن گئے. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے بے نظیر کا خواب پورا کیا. بے نظیر صاحبہ یہ چاہتی تھی، محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ، کہ یہ آئینی بینچ بنے اور آئینی عدالت کا قیام ہو اور یہ ترمیم. تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے بھی محترمہ کو بڑا قریب سے دیکھا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ محترمہ کی کوئی ایسی خواہش تھی. بالکل میں نے کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے. کوئی آدمی جو قانون کو جانتا ہے، آئین کو جانتا ہے، وہ اس بات سے ایگری نہیں کر سکتا. جو جمہوری سوچ رکھتا ہے وہ اس بات سے ایگری نہیں کر سکتا جس طرح یہ ترمیم ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کو آپ پورے اس پروسیس کے اندر کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج ملک میں صرف ایک شخص کی سوچ جمہوری رہی ہے اس عمل کے اندر، اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. باقی تو رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 ہفتے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آئینی ترمیم کر کے گھر جائیں گے. اور پھر انہوں نے اس بات کو پروو بھی کیا کہ بیٹھے رہے جب تک مولانا صاحب نے اجازت دی. تو مولانا صاحب کا بڑا احسان ہے میں سمجھتا ہوں ملک پر کہ انہوں نے ایک بڑی خرابی سے آپ کو بچایا. خرابی ہوئی ہے لیکن جو وہ خرابی پہلے ہونے جا رہی تھی وہ بہت بڑی تھی. تو پہلے ہم نے آپ کو 10 تھپڑ مارنے تھے، اب آپ کو 2 تھپڑ مارے ہیں. تو پھر 27ویں کر کے باقی 5 6 8 بھی پورے کر لیں گے. آپ کو لگتا ہے 27ویں بھی جی ہو بالکل ہوگی، بالکل ہوگی. ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے نا. 27ویں بھی ہوگی، 28ویں بھی ہوگی. اور جو قومی حکومت کا کہہ رہے ہیں کہ جس میں وزیر اعظم آپ ہوں گے، یہ چیزیں بھی حلقوں کے اندر چل رہی ہیں. جی کس طرح میں وزیر اعظم ہوں گا؟ مطلب کہ قومی جیسے میں کبھی کسی غیر جمہوری غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں رہا پوری زندگی. آگے بھی نہیں رہیں میں گے؟ آگے بھی نہیں رہوں. جیسے محسن نقوی صاحب ہے نا، ویسے محسن نقوی صاحب تو ایک جمہوری عمل سے آئے ہیں نا. تو اسی عمل سے اگر میں آپ اس جمہوری عمل سے اتفاق نہیں کرتا. آپ اس جمہوری میں عمل نے پوری زندگی دی ہے تو کم از کم میرا کچھ استحقاق ہے اس معاملے میں. تو میں کسی غیر جمہوری غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بن سکتا. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے، اور لندن انگلینڈ کے اندر یہ تجربہ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے، وہاں اس سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. آپ بتائیں کہ کیا پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے؟ میرے بھائی، جہاں پہ آج انگلینڈ ہے نا، اس کی وجہ ہی پرائیویٹائزیشن ہے. مطلب ان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی. لیکن کیپٹلسٹ کلاس بھی تو سب سے زیادہ ادھر سر سے. کیپٹلسٹ کلاس ہر جگہ ہے، پہلے بھی تھی، اس وقت بھی، آج بھی ہے. پوری دنیا میں کیپٹلسٹ کلاس ہے. پاکستان میں کل بھی تھی، آج بھی ہے. ہم نے تو نیشنلائز کیا تھا، ہم تو ڈی نیشنلائز کر رہے ہیں. بالکل ڈی تو نیشنل. پاکستان نے ہر چیز کو پرائیویٹائز کیا. پاکستان کی بہت لمبی کہانی ہے پرائیویٹائزیشن کی. پاکستان میں 69 کارپوریشنز تھی حکومت کی، 450 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ تھا، وہ سب پرائیویٹائز ہو گئے. صرف اب پی آئی اے رہ گئی ہے اور آپ کے چند یہ پاور کمپنیز ہیں. اسٹیل مل بند ہو چکی ہے. حکومت کاروبار نہیں کر سکتی. تو اگر یہ بینک آپ کے پرائیویٹائز نہ ہوئے تھے، یہ سب آج آپ پہ بوجھ ہوتے، نقصان میں جا رہے ہوتے، اور آپ ان کو پیسے حکومت دے رہی ہوتی اور وہ زندہ رہ رہے ہوتے.
تو یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں آپ کے پاس. لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ امیر ہی امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب سے. نہیں، اس کا یہ نقصان نہیں ہے، اس سے فائدہ ہے ملک کا. کیونکہ جب حکومت پیسے دیتی ہے تو وہ غریب سے لے کر خرچ کر رہی ہوتی ہے. بجلی سستی اگر ہوگی. پی آئی اے نہیں چل رہا، اگر پی آئی اے نہیں چل رہا تو وہ اس کا بوجھ غریب آدمی برداشت کر رہا ہے. اگر ایک آدمی پرائیویٹائز کر کے وہ کمپنی چلاتا ہے، کامیابی سے چلاتا ہے، خود بھی پیسے بنائے گا، حکومت کو بھی ٹیکس ادا کرے گا، عوام کا بوجھ ختم ہو جائے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ بھی ابھی آپ نے پی آئی اے کی بات کی، آپ ماشاءاللہ ایئر بلو کے کو چلا رہے ہیں. پاکستان جو پی آئی اے ہے یہ کیوں نقصان میں گئی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حکومت کی ملکیت ہے. حکومت میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کاروبار میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہ بڑی بنیادی سی بات ہے. دنیا میں سب ممالک نے سب سے مشکل کام دنیا میں ایئر لائنز ہے. کاروبار میں سب دنیا کے ممالک نے ختم کر دیے ہیں، اب نکل گئے اس کام سے. ہم نے نہیں چھوڑا، اور کوئی $3 ارب کا نقصان ہم لے کے اپنے سر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ایئر لائن ٹھیک جا رہی ہے، منافع میں جا رہی میری ایئر لائن نہیں ہے، ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیتی. میں نے وہ 10 سال چلائی ہے. میں اس کا منارٹی شیئر ہولڈر ہوں. آپ بھی شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں، باقی بازار سے شیئر خرید لیں. تو نہ ہم نے کبھی حکومت سے پیسہ لیا ہے. اربوں رے کا ٹیکس وہ کمپنی ادا کرتی ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، میری ذاتی نہیں ہے، اور ملک کو ایک سروس دیتی ہے، لوگوں کو ملازمت کے موقع دیتی ہے. اس سے بہتر کیا انسان کر سکتا ہے؟ اور بھی ایئر لائنیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، سب حکومت پہ بوجھ نہیں ہے، عوام پہ بوجھ نہیں ہے، ٹیکس ادا کرتے ہیں، نوکری دیتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں. انڈسٹریاں تو تب کامیاب ہوں گی جب یہاں پاکستان کے اندر بجلی سستی ہوگی. آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے معاہدے کینسل کر کے دوبارہ کرنے ہیں. تو کیا لگتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ معاملہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، بجلی کی قیمت کا آئی پی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک بڑی خام خیالی ہے، اور سارے پروگرام ہی اسی چیز پہ جی. تو ہوتے ہیں. پروگرام پھر جہالت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا کریں، اس پہ ہمیں شعور دیں. سر شعور میں آپ کو کیا دوں؟ آج میں شعور آپ کو دے دیتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے آئی بی پی، جی. ایک چیز ہوتی ہے کیپیسٹی چارج. جو آپ بات کر رہے ہیں نا، 18 روپے فی یونٹ کا کیپیسٹی چارجز ہیں. اس میں سے 72% جو ہے وہ حکومت پاکستان کا اپنا ہے، وہ آئی بی پی نہیں ہے. 28% آئی پی پیز کو جاتا ہے، جو معاہدے حکومت پاکستان نے کیے ہوئے ہیں. 72% حکومت کے پاس جی، حکومت کے پاس. اور انہوں نے سارا ان کے سر پہ رکھ جی دیا. جی، بتی ٹرک کی بتی کے پیچھے ملک لگایا ہوا ہے. اور میں حقیقت بتا دیتا ہوں، 18 روپے کا پر یونٹ چارج بنتا ہے اس وقت. بالکل. بجلی لگتی بھی ڈالروں میں ہے، چلتی بھی ڈالروں میں ہے. اگر آج ڈالر 100 روپے پہ ہوتا، یہ بجلی کے سارے پلانٹ لگے ہیں 40 سے 100 روپے کے ڈالر پر.